بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 61 تک سبق کو پڑھا، ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ لوگوں نے ہمیں اچھے کمنٹ کیے، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ الحمدللہ لکھ کر کے آپ نے ہمیں بھیجا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ سبق چالو رہے گا، اور تھوڑا 2 آیت 1 آیت 3 آیت اس طریقے سے آپ پڑھ کر کے اپنے تجوید کو، اپنے قرآن شریف کے ریڈنگ کو اور اس طریقے سے مخارج کو، تجوید کو، قرات کو، آپ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اپنی روانگی کو درست کر پائیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ خاص طور سے یہ سبق ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو لوگ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی عمر کے وجہ سے، عمر کے تقاضا کی وجہ سے وہ مکتب یا مدرسے میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ وہ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں اور قرآن شریف کو اپنا قیمتی وقت دے کر کے سیکھیں اور پڑھیں تجوید اور مخارج کے ساتھ۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم، یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ، آیت نمبر 62 اور 63۔ 2 آیت آج کے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، لذی، نون زبر نا، لذین، ان الذین، نون مشدد ہے یعنی نون کے اوپر تشدید ہے، اس پہ آپ غنہ کریں گے۔ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی نون اور میم پہ تشدید ہوتا ہے اس جگہ پہ آپ غنہ کرتے ہیں اور وہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ یا ساکن سے قبل زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے تو یوں ہوگا ان الذین۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون واو پیش نو، آمنو، یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیے۔ واو ساکن سے قبل اگر پیش ہو تو اس واو کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، والذین، ہا الف زبر ہا، دال واو پیش دو، ہادو، یہ الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو، اور یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے، ہادو۔ اور بتاتا چلوں خاص طور سے جو لوگ نئے آج سبق میں شرکت کر رہے ہیں ان کو کہ 3 حروف الف واو یا، یہ تینوں حروف مدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ الف سے قبل والے حرف پہ زبر ہو، اس وقت الف مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ الف اور واو، واو دیکھیں یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل پیش ہو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے قبل زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ اس میں قابل غور اور قابل اشکال ایک بات ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ واو ساکن سے قبل پیش ہو اور یا ساکن سے قبل زیر ہو تو اس وقت یہ واو اور یا مدہ ہوتا ہے، لیکن الف کے بارے میں کہا کہ الف سے قبل زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ساکن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ دیکھیے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف وہ ساکن ہی ہوتا ہے، اگر وہ ساکن نہ ہو
متحرک ہو جائے، یعنی اس پہ زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی اس کے اوپر آ جائے تو پھر وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، جیسے آپ نے یہاں پہ پڑھا یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے۔ تو الف کو ساکن نہیں کہا جائے گا، الف کیونکہ ساکن ہی ہوتا ہے، اور واو چونکہ ساکن بھی ہوتا ہے متحرک بھی ہوتا ہے، یعنی واو کے اوپر حرکت بھی آتی ہے، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے۔ تو اسی طریقے سے یا ہے، یا اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ یا ساکن ہے، لیکن یہاں پہ یا متحرک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یا ساکن بھی ہوتا ہے یا متحرک بھی ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے اور جزم بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے مدہ ہونے کے لیے، واو اور یا کے مدہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے واو سے قبل پیش اور یا سے قبل زیر ہو، لیکن الف چونکہ ساکن ہوتا ہے تو وہاں پہ ساکن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیے، ہا الف زبر ہا، دال واو پیش دو، ہا دو، والذین ہادو، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون، صاد کھڑا زبر صا، را کھڑا زبر را، والنصارى، اس جگہ پہ یا رسم الخط کے طور پہ لکھا گیا ہے، اس کو ہجے میں نہیں پڑھیں گے، را کھڑا زبر را بولیں گے، والنصارى۔ اب اس کو رواں پڑھیے، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ پڑھیں اور میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى۔ والنصارى پہ میں نے وقف کیا ہے، اب آگے ہجے کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ اب میں اعادہ والنصارى سے کروں گا اس جگہ سے۔ تو چلیے پہلے یہاں سے ہجے کیجئے، واو صاد زبر وص، صاد کھڑا زبر صا، وصا، با زیر بی، حمزہ یا زیر ای، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک، یا ساکن سے قبل زیر ہے، والصابئی، نون زبر نا، والصابئین، میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، من آمن، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، باللہ۔ دیکھیے یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں لفظ اللہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو اللہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے اسے کہیں گے لفظ اللہ، یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو لفظ اللہ کے لام سے قبل اگر زیر آئے تو اس کو باریک، اس لام کو باریک پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ کے لام سے قبل اگر زبر اور پیش آئے تو پھر اس لام کو پڑ کر کے یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اس قاعدے کو یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں، صرف یہ جو لفظ ہے لفظ اللہ جو لکھا ہوا ہے اس سے قبل زیر ہو تو باریک، اور اس سے قبل اگر زبر اور پیش ہو تو پڑ کر کے پڑھیں گے۔ تو اس جگہ پہ چونکہ زیر ہے تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ جی ہاں، یہاں پہ باریک پڑھیں گے، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، باللہ، من آمن باللہ۔ چلیے اب یہاں سے پہلے ہم رواں پڑھتے ہیں، وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ یہاں پہ وقف کر دیا میں نے، تو باللہ پہ وقف کیا تو کیا ہوگا؟ باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے کھڑا زبر، یہاں پہ چاہے آپ وقف کریں یا ملا کر کے پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں یہ وَالنَّصَارَى ہی پڑھا جائے گا، وقف کر دیا پھر بھی وَالنَّصَارَى، اور اگر آپ آگے ملا کے پڑھیں گے پھر بھی
والنصارى والصابئین، دونوں صورتوں میں اس کو والنصارى پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو باللہ، اور وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ باللہ. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، اب ہم کو یہاں پہ چونکہ آیت نہیں ہے، کوئی رموز اوقاف نہیں ہے، اعادہ کرنا ہے، تو کہاں سے اعادہ کریں گے؟ جی جہاں سے جملے کی شروعات ہوگی، تو من سے بولیں گے، من آمن سے لوٹایا جائے گا، اعادہ کیا جائے گا. اعادہ مانے لوٹانا، پیچھے سے لوٹانا. چلیے اب آگے چلتا ہوں. واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، ول یو مل. واو ساکن سے قبل پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، ابھی بتایا میں نے اس سے قبل، 2 لائن قبل. لیکن یہاں پہ تو اس کا الٹا ہے کہ واو ساکن سے قبل پیش نہیں بلکہ زبر ہے. تو یاد رکھیے جب بھی واو ساکن سے قبل پیش نہیں بلکہ زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتی ہے. اس واو کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے جو واو لین ہوگا. واو ساکن سے قبل زبر ہو تو وہ واو لین ہے، نرمی کے ساتھ بولیں گے. تو یا واو زبر یو، ول یو، میم لام زیر مل، ول یو مل. حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زیر ری، آخری، والیوم الآخری. واو زبر و، عین زبر ع، میم زیر می، لام زبر لا، وعمل. صاد الف زبر صا، لام زیر لی، صالی. ح الف 2 زبر حن، صالحن. دیکھیں تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہاں پہ 2 زبر ہے تو اس کو بھی تنوین کہیں گے. تنوین کے بعد یہاں پہ فا حروف اخفا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ آپ اخفا کریں گے. تو یوں بولیں گے وعمل صالحا. فا زبر فا، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، فلہم. حمزہ جیم زبر اج، را پیش رو، حامیم پیش ہم، اج روحم. یہ را کو پڑ کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے. را پہ جب بھی زبر اور پیش ہو تو اسے پڑ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور را پہ زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں. یہ جیم ہے اور جیم پہ جزم ہے، اس پہ قلقلہ کریں گے. 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال. جب بھی اس حروف پہ جزم ہو یا اس پہ وقف کیا جائے، دونوں صورتوں میں اس پہ قلقلہ ہوگا. اج حمزہ جیم زبر اج، را پہ شروع، حامیم پہ شم، اج روحم. عین نون زیر عین، دال زبر دا، عیندا. نون ساکن، یہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا کیجئے. عیندا. را کو پڑ کریں گے، زبر ہے اس کے اوپر. را با زبر رب، با زیر بی، حامیم زیر ہم، ربہم، ربہم. اس جگہ پہ بھی اگر آپ وقف کرتے ہیں پھر بھی ہم، اور اگر ملا کے پڑھیں گے پھر بھی ہم، دونوں صورتوں میں یہ ربہم ہی پڑھا جائے گا. تو چلیے اب یہاں تک ہم روانگی کے ساتھ پہلے پڑھتے ہیں، اور اعادہ ہمیں کرنا ہے من سے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. ایک مرتبہ پھر سے آپ ہمارے ساتھ پھر پڑھیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا. خا واو زبر خو، فا 2 پیش فن، خوفن، واو لین ہے. عین زبر ع، لام یا زبر لی، حامیم زد ہم، علیہم. یہ دوسرا جو لین ہوتا ہے یہ یا ہوتا ہے. یا ساکن سے قبل اگر زبر ہو تو وہ یا بھی لین کہلاتی ہے. تو واو اور یا یہ دونوں حروف
قرآن میں لین کہلاتے ہیں، اور دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور یا ساکن ہو اور ان دونوں سے قبل زبر ہو. علیہم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولا ہم. یا ہا زبر یح، زا زبر زا، یحزا، نون واو پیش نو، یحزنو، نون زبر نا، یحزنون. یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے اور نون کے اوپر یہاں پہ جب اس آیت پہ وقف کریں گے تو نون کو ساکن بولیں گے تو پھر ہوگا یحزنون، ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے ساتھ دہرائیں. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب اس آیت نمبر 62 کو آپ پورا اوپر سے یہاں تک روانگی کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر ہم آیت نمبر 63 پہ چلتے ہیں. تو چلیے آیت نمبر 62 ہم شروع کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب ایک آیت نمبر 63 آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اس سبق کا، آج کے سبق کا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی. واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، و اذ حمزہ زبر آ، خا ذال زبر خذ، نون الف زبر نا، و اذ اخذنا، میم یا زر می، ثا الف زبر ثا، می ثا، قاف زبر قا، کاف میم پیش کم، میثاقکم، واو زبر وا، را زبر را، ورا، فا عین زبر فا، نون الف زبر نا، ورفعنا، فا واو زبر فو، قاف زبر قا، کاف پیش کو، میم طا پیش مت، فوقکمت. یہ واو لین ہے، واو ساکن سے قبل زبر ہے، یہ واو لین ہے نرمی کے ساتھ. فوقکمت، طا واو پیش تو، را زبر را، تورا، طا کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، یہ طا پڑھ کر کے موٹی آواز سے پڑھیے، تورا. اب وقف اگر آپ یہاں پہ کریں گے، چونکہ تا بنا ہے آپ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پہ وقف کریں گے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے.
تو کیا ہوگا؟ تور. تورا پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ تور. چلیے اب یہاں سے روانگی کے ساتھ پڑھیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. پھر سے ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. آگے خا پیش خو، ذال واو پیش ذو، واو مد ہے تھوڑا سا کھینچیے. خذو. میم الف مد زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تئی، نون کھڑا زبر نا، کاف میم پیش کم. ما آتیناکم، اس جگہ پہ میم ساکن کے بعد با آیا. اخفا میم ساکن اسے بولتے ہیں، اخفا میم ساکن. خذوا ما آتیناکم. با زیر بی، قاف واو پیش قو، بقو، واو زبر وا، بقوہ، تا واو دو زیر تیوں، بقوتیوں. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آیا ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. بقوتیوں. واو ذال زبر وذ، کاف پیش کو، را واو پیش رو. یہ واو ساکن سے قبل پیش ہے، واو مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیے. وَاذْكُرُوا. میم الف زبر ما، فا یا زر فی، حاضر ہی. ما فی ہی، یا مدہ ہے تھوڑا کھینچیے. ما فی ہی. لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم. لعلکم. اب اس کا صرف ایک لفظ اگلے صفحے پہ ہے، تتقون. لعلکم تتقون. تو چلیے پہلے ہم اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں. آیت کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اگلے صفحے پہ اتنا سا آیت کا بقیہ حصہ تتقون بچا ہوا تھا، اسے آپ ہجے پڑھ لیں ورنہ ناانصافی ہوگی. میں نے ابھی روانگی میں اسے پڑھایا ہے، لیکن آپ اس کو پھر سے ہجے کیجئے. تا زبر تت، تا زبر تا، تت تا، قاف واو پیش قو، تتقو، دون زبر نا، تتقون. وقف کی حالت میں کیا ہوگا؟ تتقون. صدق اللہ العظیم. تو آج کے سبق میں آپ نے آیت نمبر 62 اور 63 پڑھا ہے. انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم آیت نمبر 64، 65 اور 66 3 آیت پڑھیں گے. ثم سے شروع ہوگا. تو جب تک کے لیے آپ سبق کو یاد کریں،
تجوید کے ساتھ یاد کرے، دل لگا کر کے اپنے سبق کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو قرآن شریف کے علوم سے نوازے، اور ہاں آپ جو ہے اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے اللہ کے دوسرے بندے بھی کلام الہی کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سیکھنے اور اس کو تلاوت کرنے کا ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو، تاکہ ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہو۔ تو چلیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔